جواب میں عوام نے فوجیوں کے خلاف بغاوت کر دی، جیلوں کی دیواریں توڑ دیں۔ پاکستان کی عوام اشرافیہ کی بنسبت زیادہ ٹیکس ادا کر رہی ہے کہ اب تو بغاوت محل کی دیواروں کے اندر پہنچ چکی ہے، اور فرانس کی تاریخ میں اس مزاحمت کو آٹے کی لڑائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جتنی تکلیفیں اور پریشانیاں پاکستان کی عوام برداشت کر رہی ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے کہ کیا 300 سال پہلے فرانس میں جو کچھ ہوا وہی کچھ آج پاکستان میں بھی ہو رہا ہے؟ کسی بچے کی عمر 8 سال سے زیادہ ہو جاتی تو اس سے نمک کا ٹیکس بھی لیا جاتا، اس کی کڑیاں آخر کار جا کے افغانستان سے ہی ملتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے کہ جسے دنیا کی تاریخ میں بالعموم اور یورپ کی تاریخ میں بالخصوص انسانی جدوجہد اور اس کی آزادی کے لیے ایک علامت تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اثرات پوری دنیا میں رونما ہوئی، بلکہ آج ہم اور آپ جسے جدید معاشرہ کہتے ہیں اس کی بنیاد بھی اسی موضوع کی مرہون منت ہے۔ اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا نہیں بلکہ تھوڑے سے کچھ زیادہ یعنی لگ بھگ 300 سال پیچھے اس دور کے یورپ میں سب سے زیادہ طاقتور شہر فرانس لے جانا چاہتا ہوں، اور آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا 300 سال پہلے فرانس میں جو کچھ ہوا وہی کچھ آج پاکستان میں بھی ہو رہا ہے یا نہیں، اور کیا یہ ممکن ہے کہ 300 سال پہلے فرانس میں جو تاریخ رقم ہوئی وہی تاریخ خود کو ایک دفعہ پھر سے دہرانا چاہتی ہے اور دنیا کو بتانا چاہتی ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہوتے رہے تو میں خود کو ظاہر کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہوں، اور مجھے زمان و مکان سے کوئی مطلب نہیں، اور نہ ہی میرا تعلق کسی قوم یا مذہب سے ہے۔ میرا تعلق صرف و صرف انسانیت سے ہے، اور میں انسانیت کی آواز ہوں۔ اور 300 سال قبل فرانس میں مجھے انقلاب فرانس یعنی فرینچ ریولوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میری مراد فرانسیسی انقلاب یعنی فرینچ ریولوشن ہے کہ جس انقلاب نے دنیا کو جمہوریت اور نمائندہ حکومت کا تصور پیش کیا۔ سو ناظرین، میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں پہلے اس انقلاب کی جو چیدہ وجوہات تھی اور پھر جو اس کے ثمرات تھے آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ آپ اس انقلاب کی روشنی میں ان واقعات کو پاکستان کے موجودہ حالات سے کمپیئر کریں اور سوچیں کہ فرانس میں وہ حالات انقلاب کا سبب بنے تو کیا پاکستان بھی اسی طرف جا رہا ہے؟ اور ناظرین، میں آج آپ سے اس سوال کا جواب بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے؟ اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو فرینچ ریولوشن ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ثمرات اور اثرات پوری دنیا میں نظر آئے، اور اسی انقلاب کی وجہ سے عالمی سطح پر انسانی حقوق کی تحریکیں اٹھیں اور مساوات، آزادی اور بھائی چارے کے اصول قائم کیے گئے۔ اس لیے یہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا اہم باب ہے جو 1789 سے شروع ہوتا ہے اور 1790 کی دہائی کے آخر میں نیپولین بوناپارٹ کے عروج کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کی توجہ اس طرف بھی مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا انقلاب نہیں تھا کہ جس میں کسی دشمن ملک یا ہمسایہ ریاست کے خلاف جنگ و جدل یا کوئی مزاحمت کر کے اپنے ملک کو آزاد کروایا گیا یا کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرنا مقصود تھا، بلکہ اس انقلاب میں اپنے ہی ملک کے ظالم اور جابر حکمرانوں سے اپنے وطن کو آزاد کروانا تھا۔ روشن خیالی کی اقدار جیسے عقل، سائنس اور تعلیم کو فروغ دینا تھا، سیاسی اور سماجی تحریکوں کو فروغ دینا تھا۔ اور ناظرین، یہ وہی فرانسیسی انقلاب ہے کہ جس کی وجہ سے پورے یورپ کو ظالم حکمرانوں کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی، بادشاہتوں کا خاتمہ ہوا اور جمہوریت پروان چڑھی۔ تو ناظرین، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انقلاب آخر کیوں اور کیسے وقوع پذیر ہوا۔ تو تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس انقلاب کی جو چند ایک بنیادی وجوہات تھیں اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اس دور میں فرانس کے لوگ 3 درجوں میں تقسیم تھے۔ پہلا درجہ بادشاہ و مراکہ تھا، دوسرا درجے میں مذہبی پیشوا
اور تیسرے یا نچلے درجے میں عوام کو شمار کیا جاتا تھا، اور یہ جو پہلے 2 درجے تھے یہ لوگ ہر قسم کے قانون اور پابندیوں سے مبرہ تھے، اور جو تیسرا درجہ یعنی جو عوام تھی سارے قانون، سزائیں اور پابندیاں وغیرہ ان پر لازم تھی، یعنی پہلے 2 درجوں میں شمار ہونے والے ہر قسم کی پاسداریوں سے آزاد تصور کیے جاتے، جبکہ عوام کا حال یہ تھا کہ اگر کسی بچے کی عمر 8 سال سے زیادہ ہو جاتی تو اس سے نمک کا ٹیکس بھی لیا جاتا۔ ناظرین، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کوئی آدمی اگر کسی حکومتی اہلکار کو صاف کپڑوں میں نظر آ جاتا تو اسے اپنی اس صفائی ستھرائی کا بھی ٹیکس ادا کرنا پڑتا، اپنے ان کپڑوں کا بھی ٹیکس ادا کرتا۔ اب آپ یہی صورتحال پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں عوام کو ایک پرلے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی جو جرنیل، سیاستدان، بیوروکریٹس اور جج صاحبان ہیں، ان کی بجلی، گیس، پانی، خوراک، علاج، رہائش، سفر، گاڑی، ڈرائیور سب کچھ فری ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرتا ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی پوچھنے والا ہے۔ اور پاکستانی غریب عوام کی حالت زار یہ ہے کہ پاکستان کی عوام صرف بجلی کے ایک بل میں 10 سے زیادہ قسم کے ٹیکس ادا کر رہی ہے۔ اور ناظرین، ایک سروے کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان کی عوام اشرافیہ کی بنسبت زیادہ ٹیکس ادا کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے تو IMF کی منیجنگ ڈائریکٹر نے پاکستان کی حکومت پر یہ دباؤ ڈالا کہ وہ عوام کی بجائے امیر طبقات پر ٹیکس لاگو کرے، ان سے ٹیکس اکٹھے کرے، جبکہ ہمارے ہاں غریب عوام سے ٹیکس لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، اور جو اشرافیہ ہے وہاں سب خیر خیریت ہے۔ تو ناظرین، اب اس سے آگے چلتے ہیں اور دوبارہ فرینچ ریولوشن کی طرف آتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ انقلاب فرانس سے پہلے فرانس کوئی غریب یا نادار ملک نہیں تھا، بلکہ فرانس کو تو یورپ کی سب سے بڑی طاقت مانا جاتا تھا، کیونکہ امریکہ، کینیڈا اور ویسٹ انڈیز میں فرانس کی بڑی بڑی کالونیاں موجود تھیں، اور ان کالونیوں سے پورے یورپ کو کھانے پینے کی اشیاء فروخت کی جاتی تھیں۔ کاروباری اسودگی کی وجہ سے بادشاہ کا خزانہ بھی بھرا رہتا، اور مال کی اسی کثرت کی وجہ سے فرانس کی اشرافیہ اپنی موج مستیوں اور عیاشیوں میں لگی رہتی۔ لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ 1756 میں پرشیا اور آسٹریا کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی، تو فرانس بھی اپنی طاقت اور لالچ کے نشے میں آسٹریا کے ساتھ مل کے برطانیہ کے خلاف اس جنگ میں کود پڑا، اور یہ جنگ پھر 7 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ کا انجام یہ ہوا کہ ایک تو فرانس یہ جنگ ہار گیا، اور دوسرا سب سے بڑا نقصان جو فرانس کا ہوا وہ یہ تھا کہ فرانس کی جو کالونیاں تھی جس سے اسے آمدن آتی اور بادشاہ کا خزانہ بھرا رہتا، وہ کالونیاں برطانیہ کے قبضے میں چلی گئیں۔ اور پھر ناظرین، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ جو لڑائیاں لڑی جاتی ہیں یا یہ جو جنگیں ہوتی ہیں، یہ تو بغیر پیسہ خرچ کیے لڑی نہیں جاتی، اور نہ ہی ان کو لڑنا ممکن ہے۔ تو فرانس نے بھی اس 7 سال تک چلنے والی جنگ کے دوران بڑے بھاری قرضے لیے، خرچے کیے، نقصان اٹھائے، اور پھر بدلے میں ملا کیا؟ شکست۔ تو ناظرین، اب فرانس نے جو قرضے لیے تھے وہ لوٹانے بھی تھے، جبکہ فرانس کی حالت یہ تھی کہ وہ بینک کرپٹ ہو چکا تھا، جہاں سے آمدنی آتی وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے بادشاہ نے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے عوام پر ٹیکسز بڑھا دیے، اور اتنی مہنگائی کر دی کہ عوام کے پاس ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے تھے، جس کی وجہ سے عوام کے دل میں بادشاہ کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی، کیونکہ فرانس کی عوام نہیں چاہتی تھی کہ فرانس مذکورہ جنگ میں حصہ لے، لیکن کارخانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ ناظرین، اس مقام پر میں ایک دفعہ پھر آپ کا رخ تھوڑا پاکستان کی طرف گھمانا چاہتا ہوں، اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح جو قدم فرانس نے اٹھایا تھا وہی کام ہم نے کیا ہے، اور وہ کام یہ تھا کہ پاکستان بھی امریکہ اور افغانستان کے درمیان چلنے والی جنگ میں بغیر کسی وجہ کے پاکستانی عوام کی مرضی کے خلاف اس جنگ میں کود پڑا، اور وقتی فائدے کی لالچ میں اس کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان میں آج تک دہشت گردی کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں اس کی کڑیاں آخر کار جا کے افغانستان سے ہی ملتی ہیں۔ سو ناظرین، میں اس گہرائی میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، اور دوبارہ اپنے موضوع یعنی فرینچ ریولوشن کی طرف آتے ہیں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ایک تو فرانس قرضوں میں ڈوب چکا تھا، آمدنی تھی نہیں،
دوسرا جو بادشاہ اور عمرا کی فضول خرچیاں اور عیاشیاں تھیں وہ اسی طرح جاری تھی۔ یعنی آپ ایک دفعہ پھر پاکستان کو سامنے رکھ لیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان 20 سے زائد مرتبہ IMF سے قرضہ لے چکا ہے اور ان دنوں بھی جو ہے تو کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی جو حکمران ہیں، جو اشرافیہ ہے، جو مرا ہے، ان کی عیاشیاں اور فضول خرچیاں اسی طرح جاری ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کی فکر آخر یہ حکمران کیوں کریں؟ جو دباؤ ہے، جو تکلیف ہے، وہ تو عوام برداشت کر رہی ہے۔ تو ناظرین، بہرحال فرانس میں صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ ایک تو خزانہ خالی تھا، دوسرا عوام بھی اکتا چکی تھی، تیسرا اس دور میں کافی عرصے سے خشک سالی تھی، جس کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار بھی کم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے غذائی قلت اور آٹے کا بحران پیدا ہونے لگا۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ پہلے تو خشک سالی تھی اور پھر اس کے بعد جب بارشیں شروع ہوئیں تو ایسی طوفانی اور خطرناک بارشیں ہوئی کہ ان بارشوں کی وجہ سے کسانوں کے مال مویشی اور جو تھوڑی بہت فصلیں پیدا ہوئی تھیں وہ بھی ان طوفانوں کی نظر ہو گئیں۔ اب آپ دیکھیں ناظرین کہ پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں سے ان طوفانی بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے کسانوں کا کافی جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے۔ بہرحال جب فرانس میں غذائی قلت بڑھنے لگی تو فرانس کے بادشاہ نے آٹا مہنگا کر دیا، اور اب صورتحال یہ ہوئی کہ غریب عوام اور کسان اپنی ہی فصلوں سے اگنے والی گندم اور روٹی حاصل کرنے سے محروم ہو گیا، جس کی وجہ سے عوام میں بے چینی پھیل گئی، اور اس کا رد عمل یہ ہوا کہ ملک میں چوری، ڈاکے، قتل و غارت، لوٹ مار اور ایک عجیب سی افراتفری کا دور شروع ہو گیا۔ عوام سڑکوں پر نکل آئی، اور فرانس کی تاریخ میں اس مزاحمت کو دا فلور وار یعنی آٹے کی لڑائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یوں ملکی نظام درم برم ہونے کی وجہ سے فرانس میں فیکٹریاں، صنعتیں اور کمپنیاں بند ہونے لگیں، روزگار کے وسائل ختم ہو گئے اور عوام مزید بے قابو ہو گئی، اور جب حالات برداشت سے نکل گئے تو عوام نے حکومتی اہلکاروں کو لوٹنا شروع کر دیا، لوگوں کو پیسوں کے لیے اغوا کرنا شروع کر دیا، دکانیں لوٹنا شروع کر دی۔ اب ان بگڑتے ہوئے حالات کو قابو کرنے کے لیے بادشاہ نے فوج کو میدان میں اتار دیا، لیکن اب کی بار عوام بادشاہ اور اس کی فوج کے سامنے ڈٹ گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج نے زبردستی عوام کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جواب میں عوام نے فوجیوں کے خلاف بغاوت کر دی، جیلوں کی دیواریں توڑ دیں اور عوام قابو سے نکل گئی۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ کچھ نچلے طبقے کے جو فوجی تھے ان کو بھی عام عوام کی طرح مشکلات کا سامنا تھا، اس لیے وہ بھی اندر کے خانے عوام کے حامی اور ہمدرد ہونے لگے، جس سے فرانس کے بادشاہ کو مزید خطرہ لاحق ہوا کہ اب تو بغاوت محل کی دیواروں کے اندر پہنچ چکی ہے۔ لیکن جب بادشاہ کو ہوش آیا تو تب تلک عوام نے بادشاہ کا تختہ الٹ دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ تاریخ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ناظرین کہ اس وقت پاکستان میں بھی کسان کا کیا حشر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ نگران حکومت اور بیوروکریٹس کی نااہلیوں کا خمیازہ غریب کسان بھگت رہا ہے۔ کسان رو رہا ہے، سڑکوں پر نکل چکا ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں جو واقعات رونما ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مالاکنڈ اور لاہور کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ آئے دن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو بدامنی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں آپ انہیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا تاریخ دوبارہ خود کو دوہرا پائے گی، یا پھر پاکستان کا یہ جو سسٹم ہے اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیونکہ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ انقلاب فرانس سے پہلے فرانس کی جو معاشی حالت تھی وہ بڑی بہتر تھی، اتنی بری نہیں تھی کہ جتنی معاشی حالت اس وقت پاکستان کی ہے، اور فرانس کی عوام کو اتنے مسائل کا سامنا بھی نہیں تھا جتنی تکلیفیں اور پریشانیاں پاکستان کی عوام برداشت کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں اسی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ چوریاں اور ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، نہ کوئی اپنے گھر میں محفوظ ہے نہ کوئی گھر سے باہر محفوظ ہے۔ آئے دن دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے جا رہے ہیں، سوائے ایک بارڈر کے باقی جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ حالات کشیدہ چل رہے ہیں۔
जागीरदाराना और सरमायादाराना निज़ाम उसी तरह रवां दवा है, जबकि आम आदमी का इस्तेहसाल और अशराफिया पर नवाजिशें की जा रही हैं। फ़िरक़ावाराना फसादात और तसादुम उसी तरह हो रहा है। और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि हज़ारों पाकिस्तानी टैलेंटेड नौजवान पढ़े लिखे अपना मुल्क छोड़कर बाहर की मुल्कों की तरफ रुख कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब मुल्क में बदअमनी होगी, हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे, लोगों को रोज़गार के मौके कम मुयस्सर आने लगेंगे, कारखाने, सनतें, फैक्ट्रियां बंद हो जाने लगेंगी, तो आखिर पाकिस्तान की आवाम या ये नौजवान कहाँ से खाएगा, क्या करेगा? तो ज़ाहिरी बात है फिर इन्हें बाहर का रुख करना पड़ेगा। सियासी क़यादतें जो हैं अपनी कुर्सी के लिए जो अपने हलके की आवाम है उनको बेवकूफ़ बनाई जा रही है। हर तरफ समाजी अदम मसावत और माशी तफावत मौजूद है। कौम परस्ती और मुहाजिर मुखालिफ जज्बात उरूज पर हैं। शहर शहर, नगर नगर हकूमती पॉलिसियों और अथॉरिटियों के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाली जा रही हैं, हड़तालें की जा रही हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, मुज़ाहरे हो रहे हैं। लिहाजा लोग बेजार हो चुके हैं और अब तो पाकिस्तानी आवाम जिस्मानी लिहाज से और ज़हनी लिहाज से एक मरीज़ बन चुकी है, डिप्रेशन की तरफ जा रही है। सो नाज़रीन, मैं इस मौके पर एक दफ़ा फिर अपने उसी सवाल की तरफ आऊँगा और आपसे उसका जवाब जानना चाहूँगा कि क्या ये सच है कि तारीख़ ख़ुद को दोहराती है? बहुत शुक्रिया।